بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے، لیکن دل میں ایمان موجود نہیں تھا۔ وہ مسلمانوں کے درمیان اپنے مفادات کے لیے رہتے تھے، اندر ہی اندر اسلام کے دشمن تھے۔ صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں، بلکہ دل سے ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اللہ تعالی اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر سمجھتے نہیں۔ منافق یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خود کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اللہ تعالی سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالی سے کوئی بھی فریب نہیں کیا جا سکتا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں مرض سے مراد جسمانی بیماری نہیں، بلکہ شک، نفاق اور کفر کی بیماری ہے۔ جب انہوں نے حق کو قبول نہ کیا تو ان کا نفاق اور بڑھ گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب منافقین کو فساد سے روکا جاتا تو کہتے ہم تو اصلاح کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہی فساد پھیلا رہے تھے۔ کبھی کبھی انسان اپنے غلط کام کو بھی نیکی سمجھنے لگتا ہے، یہی انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا يشعرون۔ خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ صحابہ کی طرح سچا ایمان لاؤ تو وہ مومنوں کو بے وقوف کہتے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت میں وہ خود بے وقوف ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف ایمان لائے۔ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ منافق مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے اور اپنے کافر ساتھیوں کے پاس جا کر کہتے ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں کچھ مہلت دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کی منافقت کا انجام سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت کو کامیابی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ منافقوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کی، گویا انہوں نے ایک خسارے کا سودا کیا، نہ انہیں فائدہ ملا اور نہ وہ صحیح رستہ پا سکے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہیں۔ منافقین نے اسلام قبول کر کے وقتی طور پر ہدایت کی، روشنی حاصل کی، مسلمانوں میں عزت اور تحفظ بھی پایا، لیکن چونکہ ان کے دل میں سچا ایمان نہ تھا، اس لیے وہ ہدایت کی اصل روشنی سے محروم رہے۔ صرف ظاہری اسلام کافی نہیں، دل کا ایمان بھی ضروری ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمي فهم لا يرجعون۔ بہرے گنگے اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ یہ جسمانی بہرا پن یا اندھا پن نہیں، بلکہ روحانی کیفیت ہے۔ حق سنتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے، حق بات کہنے سے گریز کرتے ہیں، حق کو دیکھ کر بھی نظر انداز کرتے ہیں۔
اسی لیے وہ ہدایت کی طرف واپس نہیں آتے۔ جب دل پر گناہوں کی مہر لگ جائے تو انسان حق کو بھی پہچان نہیں سکتا۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یہ آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہ منافقین کی دوسری مثال ہے۔ بارش سے مراد قرآن اور اسلام کی ہدایت ہے۔ اندھیرے، گرج اور بجلی سے مراد وہ احکامات اور آزمائشیں ہیں جو منافقوں کو ناگوار لگتی ہیں۔ جب جہاد، قربانی یا سخت احکام آتے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جیسے طوفان میں لوگ کان بند کر لیتے ہیں۔ سچا مومن ہر حکم کو خوشی سے قبول کرتا ہے، جبکہ منافق مشکل احکام سے گھبراتا ہے۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائیں جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالی چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ منافقین کا ایمان مستقل نہیں ہوتا۔ جہاں اسلام سے فائدہ نظر آئے وہاں آگے بڑھتے، جہاں قربانی اور آزمائشیں آئیں وہاں رک جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت بھی سلب کر لے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ منافق وہ شخص ہے جو حق کو پہچان تو لیتا ہے لیکن دل سے قبول نہیں کرتا۔ وہ فائدے کے وقت دین کے ساتھ ہوتا ہے اور آزمائش کے وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی ان آیات میں ہمیں اخلاص، ثابت قدمی اور سچے ایمان کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی 4 بڑی نشانیاں بیان کر کے بتاتے ہیں۔ پہلی، زبان سے ایمان کا دعویٰ، دل میں کفر۔ دوسری، دھوکہ اور دوغلاپن۔ تیسری، فساد کو اصلاح سمجھنا۔ چوتھی، ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا۔ یہ آیات ہر مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔